الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. پچھلی کلاس میں ہم نے جنگ جمل کے حوالے سے بات کی تھی جو امت مسلمہ کو یہ کربناک حالات درپیش ہوئے تھے اور قرون اولیٰ میں ہی فتنے ظاہر ہوئے تھے جن کی پیشین گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. اس کا پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ابتدا میں ہی دو بہت بڑی سلطنتیں جو تھی طاقتیں تھی سلطنت فارس اور سلطنت روم ان کو فتح کر لیا تھا. اور ان میں سے جو فارس والے تھے ان کے لیے ان کے پاس کوئی بیک اپ نہیں تھا، ان کے پاس کوئی ایسا جگہ نہیں تھی جہاں پہ ان کے مجوسی جو ہیں وہ چلے جاتے. نہ ان کی کوئی اور سلطنت تھی، نہ ان کو کوئی اور ملک تھا، اور ان کی ایک بہت لمبی چوڑی تاریخ تھی جس میں انہوں نے حکمرانی کی تھی. ان سے یہ ہزیمت مسلمانوں کے ہاتھوں ہضم نہیں ہوئی. اور ویسے تو اللہ معاف کرے تمام غیر مسلمین اور خاص کر مشرکین اور یہود یہ تو ویسے ہی بہت سے بھرے ہوتے ہیں مسلمانوں کے حوالے سے، لیکن چونکہ فارس والوں کو کے لیے زمین تنگ ہو گئی تھی اور ان میں سے وہ لوگ خاص طور پہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ ان کے دل میں یہ بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی، اور اس میں پھر انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی. اور وہ اور پھر اس کے ساتھ شیطان بھی مل گیا اور اس کے لشکر بھی مل گئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں لکھی ہوئی تھیں. اور اس کے اندر بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آج کے بہت ساری تعلیمات ہیں پوری امت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان احوال کے اندر سے وہ ساری تعلیمات لا کے امت کے سامنے رکھ دی کہ کس طرح سے امت ان آزمائشوں میں مبتلا ہوئی، پھر کس طرح سے ان سے نکلی، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اختلافات کے باوجود اجتہادی غلطیوں کے باوجود انہوں نے کس طرح سے قرآن و سنت کو سینے سے لگائے رکھا، اور کس طرح سے انہوں نے اپنی ذات اور اپنی ذاتی اناد سے اوپر اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے دین کی پاسداری کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی حمیت کے لیے کس طرح سے انہوں نے زندگیاں گزاری. اس میں سب سے پہلا شاخسانہ تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. لیکن چونکہ اس شہادت کے موقع کے اوپر ان کو کوئی نیریٹو بلڈ کرنے کا موقع نہیں ملا تھا اللہ کے دشمنوں کو، مجوسیوں کو، تو انہوں نے صرف فجر کی نماز کے میں ایک نے آ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیے. خنجر جو تھا زہر آلود تھا جس کی وجہ سے آپ چند دنوں میں شہید ہو گئے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کے وقت جب آیا تو انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ جب تک مسلمانوں کو آپس میں نہیں لڑائیں گے، مسلمانوں کو اپنے آپس میں ایک دوسرے کا دشمن نہیں بنائیں گے، ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں میں نفرت نہیں ڈالیں گے اور انہی کی تلواروں سے ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں کریں گے، تب تک اسلام کی شان و شوکت کو کم کرنا یا اس کی فتوحات کے سلسلے کو روکنا ممکن نہیں ہوگا. تو انہوں نے پھر سازشیں بننا شروع کی. پہلی سازشیں تو یہ بنی کہ انہوں نے اہل بیت کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو مسلمانوں اور صحابہ سے مختلف باور کروانے کی کوشش کی، اور یہ ایک پروپیگنڈا جو ہے یہ مہم چلائی کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اہل بیت کے ساتھ زیادتی کی ہے. اس میں سب سے پہلے تو الزام لگایا، اور یہ سارے الزام بعد میں لگے، اس زمانے کے الزام نہیں ہے، یہ بعد کے زمانوں میں انہوں نے پھر یہ باتیں بننا شروع کی کہ جی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغ صدق نہیں دیا، اور یہ ان کے لیے کوئی اتنا بڑا میٹر ہی نہیں تھا ان کے دور میں. اور جو فیصلہ سیدنا ابوبکر نے اس حوالے سے کیا وہی فیصلہ آپ کے بعد حضرت علی نے بھی قائم رکھا، اور جب ان کی خلافت آئی، اور وہی فیصلہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قائم رکھا جب ان کی خلافت آئی. لیکن بہرحال انہوں نے ان چیزوں کو بنیاد بنایا اور ان کو پک اینڈ چوز کیا تاریخ سے، اور پھر ان چیزوں کو ایشو بنا کے مسلمانوں کے اندر تفریق ڈالنے کی کوشش کی، جس میں وہ کافی حد تک کامیابی ہوئی. لیکن ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گائیڈنس ہے وہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں
صحابہ کو جو بشارتیں دی ہیں، جو ان سے راضی ہونے کا اعلان کیا ہے، جو ان کے حق پہ ہونے کا اور ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں سے خیر خواہ ہونے کا جو اعلان کیا ہے، ہم اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، اور خود اہل سنت اور اہل بیت کا جو تعامل تھا صحابہ کے ساتھ، اور ان کی جو محبتیں تھیں آپس میں اور جو رشتہ داریاں تھیں، اور اس کو سامنے رکھیں، اور اس طرح کی کسی بات کو جو ہے وہ درخور اعتنا نہ سمجھیں۔ تو اسی فتنے میں پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بلوائی اکٹھے ہوئے۔ عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا، یہ یہود اور مجوس اور یہ سارے مل کے انہوں نے جو ہے یہ پروپیگنڈا کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے ہٹانے کے لیے اور ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تقریباً 2000 سے 6000 کے قریب یہ بلوائی حج کے موسم میں مدینہ منورہ آئے، اور یہاں پہ ایک طرح سے آ کے قابض ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مدینہ منورہ کے تقدس کا خیال کرتے تھے اور اہل یعنی کلمہ گو مسلمانوں کے خون کی حرمت کو سمجھتے تھے، تو انہوں نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو ان کے خلاف تلوار اٹھانے سے منع کیا، اور انہوں نے کہا کہ جس کا فائدہ انہوں نے اٹھایا اور انہوں نے مسجد شریف میں بھی قبضہ کر لیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت کے خلیفہ تھے، ان کو ان کے گھر میں محصور کر دیا، اور کچھ دنوں بعد پھر ان کو شہید بھی کر دیا۔ اور پھر انہوں نے جو پلان کیا تھا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نعرے لگائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام نے قائل کیا کہ اگر آپ خلیفہ نہیں بنیں گے تو پھر کون بن سکتا ہے، پھر مسلمانوں کے معاملات کس کے سپرد کریں گے آپ؟ تو انہوں نے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے اور مسلمانوں کی فلاح کے لیے بیعت کا اعلان کیا اور بیعت لینے کا اعلان کیا، اور مسلمانوں سے بیعت لینا شروع کی۔ اب یہاں پہ چونکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک تو حادثہ ایسا بڑا تھا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ان کی شہادت تھی وہ اتنے ظلم کے ساتھ کی گئی تھی، اور وہ اتنا بڑا سانحہ تھا مسلمانوں کے لیے کہ اس کے اوپر پھر ایک سانحہ، اس کے اوپر پھر جو کمیونیکیشن گیپ تھا، اور اب حضرت امیر معاویہ شام میں ہے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر مدینہ منورہ میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تشریف لے گئی ہوئی ہے حج کے لیے۔ تو ان حالات کے اندر کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگز، کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئی، اور جن غلط فہمیوں کو کے ازالے کی پوری کوشش کی صحابہ نے، لیکن دشمنوں نے جو ہے ان کی اس غلط فہمی کو پہلے تو گویا یعنی یہ غلط فہمیاں کریٹ کی، پیدا کی، اور پھر اس کے بعد اس کا استعمال کیا، اور اس طرح سے ان کے درمیان مشاجرات پذیر ہوئے، جس کو ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پہ تشریف لے گئی ہوئی تھی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت علی کی بیعت کر لی تھی، لیکن اتنا غلبہ تھا اس وقت قاتلین عثمان کا، اور وہ ایسا اس طرح سے انہوں نے گھیرا ہوا تھا اور اپنی افرادی قوت کے ساتھ موجود تھے، اور مسلمانوں کے جو لشکر تھے وہ دور دراز علاقوں میں تھے، اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ تو انہوں نے یہ مناسب جانا کہ کسی طرح سے اس معاملے کو سلجھانے کے لیے قاتلین عثمان کی نشاندہی ہو جائے اور وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچ جائیں، ان سے قصاص لے لیا جائے، تاکہ مسلمانوں کے اندر اتحاد واپس آ جائے، اور جو شریر ہیں، جو شر پسند ہیں، اور یہ جو قاتلین ہیں، ظالمین ہیں، ان کو بھی ٹھکانے لگا دیا جائے۔ انہوں نے جا کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سارے حالات رکھے کہ مدینہ منورہ کے تو یہ حالات ہیں، اور اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کو انہوں نے کم کر دیا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مصلحت کی وجہ سے، کیونکہ ایک مدینہ منورہ ہے، دوسرا مسلمانوں کی افرادی قوت کم ہے، اور تیسرا ان لوگوں کا غلبہ ہے، تو ان کو اس انداز میں ان کی امداد کی جائے کہ جو قاتلین ہیں ان کو ٹھکانے لگا دیا جائے، یا ان کو سزا دے دی جائے، یا ان کی قوت کو کم کر دیا جائے، ان کا جو ایک مسلط سیطرہ ہے، ان کی جو ایک طاقت بنی ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، اس کو توڑ دیا جائے، تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مضبوط ہو۔ تو اس غرض سے یہ حضرات بصرہ تشریف لائے، اور جب انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دینے والے اور سازشیں کرنے والوں نے کہا کہ یہ تو آپ کے خلاف خروج کر رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طور پہ فیصلہ کیا کہ چونکہ مدینہ منورہ کا تقدس جو ہے، مسجد نبوی شریف کا تقدس جو ہے وہ بہت محترم ہے، تو اب دارالخلافہ ہم کوفہ منتقل کرتے ہیں۔ دوسرا مسلمانوں کی ریاست بھی بہت پھیل چکی تھی، اور زیادہ تر جو خطرات تھے اب شام کے اوپر جو ویسٹرن رومن امپائر تھی،
یہ تو اپنی جگہ پہ موجود تھی، اس کے علاوہ آگے روس کی ریاستیں تھیں، نیچے چائنا اور ہندوستان تھا، تو اس طرف میدان بھی تھا دعوت و جہاد کا بھی اور اسلام کو پھیلنا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ کو کوفہ منتقل کیا اور وہاں پہ آپ تشریف لے آئے، اور وہاں پہ چونکہ ایک بڑا لشکر بھی موجود تھا تو وہاں پہ، اور سارا یہ جو علاقہ ہے یعنی سوائے شام کے اور یعنی وہ علاقے جو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں پہ وہ گورنر تھے اور وہ علاقے جہاں پہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، بس یہ علاقے باقی تھے. باقی تمام جو اس وقت کی اسلامی سلطنت تھی انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تھی. تو پھر وہ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا کہ واقعہ جمل جو ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور زبیر رضی اللہ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہ سارے معاملات طے پا چکے تھے. انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو بتا دیا تھا اپنے آنے کا مقصد، اور کعب بن عمر کو جو بھیجا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بھی خلاف نہیں ہے، نہ ہم ان کے خلاف خروج کر رہے ہیں، نہ ہم ان کے مقابلے میں کسی اور کو خلیفہ مانتے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے گھیرا ہے ان لوگوں سے حضرت علی کی جان چھڑوائیں، اور اس کے لیے ہم تدبیر کر رہے ہیں. تو خیر صلح ہوگی، طے پا گیا کہ اب واپس مدینہ منورہ چلیں گے اور وہاں پہ جا کے معاملات کو سلجھائیں گے. لیکن وہ جو عبداللہ بن صبا تھا اس کو سمجھ آ گئی کہ اب میری شامت آ جانی ہے اور ہمیں پکڑ لیا جائے گا. تو اس نے راتوں رات یہ دونوں طرف اپنے بندے بھیجے اور تیر اندازی اور شروع کی اور اعلان کر دیا اس کا قتال کا. اور وہ راتوں رات جنگ چھڑی اور اس میں پھر کئی بزرگ ہستیاں شہید ہوئی، بلکہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں رجوع کر چکے تھے حضرت علی سے جب ان کا سامنا ہوا، اور حضرت علی نے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد دلایا کہ تم میں محبت کتنی ہے، لیکن زبیر ایک دن تم علی کے خلاف تلوار اٹھاؤ گے اور اس دن علی حق پہ ہوگا. تو یہ سنتے ہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل آئے، لیکن پھر ان کو وہاں پہ جرجوس نامی بندے نے شہید کر دیا اور ان کا سر لے کے سیدنا علی کے پاس آیا. تو حضرت علی نے بھی اسے کہا کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو، تو اس بندے نے خود ہی خودکشی کر لی. تو یہ سارے جو اس جنگی جمل کا حوال ہم نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا، یہ 37 ہجری کا واقعہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تقریباً 1 سال سے کچھ اوپر عرصہ ہوا تھا، اور اس کے بعد تقریباً 1 سال بھی مکمل نہیں ہوا تھا، کچھ ابھی چند ماہ ہوئے تھے، اور اس کے بعد 1 سال تقریباً گزر گیا، یا تقریباً 1.5 سال گزر گیا. 38 ہجری جو سیدنا آپ کو بھلا کرے 38 ہجری میں سفر کے مہینے میں یہ جنگ صفین کا واقعہ پیش آتا ہے. اور اس کی بھی پس منظر یہی تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ رشتہ دار بھی تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور ان کے قبیلے سے بھی تھے، اور ان کو اس بات کا دکھ بھی تھا کہ ابھی تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قاتلین عثمان کیوں موجود ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چونکہ یہاں پہ مستقل حالات جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال جو ہیں وہ بدل رہے تھے، کہ وہ ایک کے بعد دوسرے فتنے اور ایک کے بعد دوسرے سازشی کے سامنے تھے. لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ بہت سارے سازشی ان کی بیعت کر چکے تھے، یعنی یہ جو قاتلین عثمان تھے یہ حضرت علی کی بیعت کر چکے تھے، ان کے لشکر میں موجود تھے. اسی طرح سے عبداللہ بن سبا حضرت علی کے لشکر میں موجود تھا، اور یہ یہودی اور یہ جو رافضی اور اس طرح کے غلو کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، یہ تمام لوگ حضرت علی کے لشکر میں موجود تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا اور چاہت یہ تھی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی وہ سمجھتے تھے کہ اب خلافت کو مستحکم کرنے کے لیے تمام مسلمان جو ہیں وہ ایک دفعہ متحد ہوں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چاہیے کہ وہ بیعت کر لیں. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی چونکہ بیعت منعقد ہو چکی تھی اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا حکم بھی تھا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ مسلمانوں میں سے اگر 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اور اگر ایک گروہ جو ہے وہ دوسرے کے خلاف بغاوت کرے تو فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اور اگر ان میں سے ایک گروہ بغاوت کر رہا ہو اور وہ حق سے ہٹ رہا ہو تو اس کے ساتھ جہاد کرو یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ آ جائے.
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ آیت بھی تھی کہ اب یہ باغی جو گروہ ہے یا وہ گروہ ہے جو بیعت کو تسلیم نہیں کر رہا یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت میں نہیں آ رہا، اس کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد یہ تھا، وہ فرماتے تھے کہ چونکہ خلیفۃ المسلمین شہید ہوئے اور میں خلیفۃ المسلمین کا جو قصاص ہے اس قصاص کا مطالبہ کرنا میرا شرعی حق ہے، اور وہ مطالبہ پورا ہو جائے گا تو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خلافت کا حقدار سمجھتا ہوں اور انہی کی بیعت کروں گا۔ حضرت امیر معاویہ نے ان کے مقابلے میں خلافت کا اعلان نہیں کیا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ایک دفعہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیے جائیں، کیونکہ ہم وارث ہیں، ہم حضرت عثمان کے وارث ہیں، ہم ان کے خاندان والے ہیں، ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا، تو ہم ان کو ایک دفعہ ان کو ٹھکانے لگا دیں گے تو اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لیں گے۔ تو یہ اختلاف رائے تھا اور یہ اجتہاد تھا جس میں تمام اہل سنت اس پر متفق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد بھی تھے اور مصیب بھی تھے، یعنی اجتہاد بھی کیا اور صحیح اجتہاد بھی کیا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تو تھے لیکن مخطی تھے، انہوں نے اجتہاد کیا لیکن ان سے غلطی ہوئی اجتہاد میں، کیونکہ چاہیے تھا کہ جب خلافت منعقد ہو گئی تو وہ بیعت کر لیتے اور اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کرتے۔ تو امام یعنی اہل سنت کا بھی موقف یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ حضرت امیر معاویہ کی اس اجتہادی غلطی کو ان کا جرم بتاتے ہیں، نعوذ باللہ ان کا گناہ بتاتے ہیں، حالانکہ وہ مجتہد تھے اور وہ مفتی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جب کوئی اجتہاد کرے، جب کوئی حاکم اجتہاد کرے اس سے غلطی بھی ہو تو اس کے لیے بھی ایک گہرا اجر ہے، اور جو مصیب ہو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اور اس لیے وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ اگر ان پہ حملہ کیا جائے گا تو ان کو بھی حق حاصل ہے اس بات کا کہ وہ اپنا دفاع کریں۔ تو یہ جو شام اور عراق کے درمیان یہ علاقہ تھا صفین کا، یہاں پہ جب ان کی آپس میں معاملات طے نہیں ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر لے کے آئے کہ ان کو مجبور کیا جائے بیعت کے اوپر، کیونکہ جب تک استحکام نہیں ہوگا سلطنت کے اندر تب تک باہر لوگوں کے ساتھ دعوت کا کام کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسلام کو دار الاسلام سے باہر جہاد کے ذریعے اور دعوت کے ذریعے اس کو پھیلانا اور مسلمانوں کے اندر سے فتنوں کو ختم کرنا تب تک ممکن نہیں ہے جب تک خلافت کے اوپر اجتماع نہ ہو جائے، تو سب جمع نہ ہو جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 1,35,000 صحابہ اور تابعین کے ساتھ شام کی طرف تشریف لائے، اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں 1,30,000 لوگ تھے، یہ لوگ بھی سامنے آ گئے۔ اور بدقسمتی سے 8 دن تک یہ جو ہے جنگ جاری رہی، اور اس میں دونوں طرف صحابہ کرام تھے، اور 8 دن تک تقریباً 70,000 مسلمان اور بعض روایات کے مطابق 85,000 مسلمان شہید ہوئے۔ اور اہل سنت اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ دونوں طرف سے فوت ہونے والے شہداء ہیں، اور چونکہ دونوں اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے تھے اور دونوں نے جو ہے صحابہ کرام کی اتباع میں یہ جنگ لڑی، اور مسلمانوں نے بھی، جب آپ یہ دیکھیں گے، جب اس کو آپ پڑھیں گے کہ جب یہ جنگ ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد بھی ایک دوسرے کے ساتھ مسلمانوں والا ہی سلوک کیا گیا ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ ختم ہونے کے بعد بھی فرمایا کرتے تھے کہ انشاءاللہ یہ جو آیت ہے قرآن پاک کی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ ان کے مسلمانوں کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے خلش ہوگی، رنجش ہوگی، قیامت والے دن اللہ اس کو نکال دے گا، اور یہ جنت کے اندر بڑے بڑے اونچے اونچے بستروں پہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے گپے لگا رہے ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے یہ ہمارے اور معاویہ کے لیے، یعنی وہ ایک دوسرے کو مسلمان بھی سمجھتے تھے اور ایک دوسرے سے بس یہ اجتہادی مسئلہ تھا، اور اس کی وجہ سے یہ معاملات یہاں تک پہنچے۔ تو 8 دن تک جنگ ہوتی رہی، اور 8 دن کے اندر تقریباً 45,000 لوگ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے شہید ہوئے اور 25,000 لوگ حضرت علی کے لشکر میں سے شہید ہوئے۔ بالآخر قرآن پاک کو اٹھایا گیا حضرت امیر معاویہ کے لشکر کی طرف سے، ان کے حکم پہ قرآن پاک کو تلواروں پہ اٹھا کے یہ اعلان کرنا ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک کو اپنے درمیان فیصل بنا لیتے ہیں، اور دونوں حضرات ہی جب بھی جنگ کا دن آتا تھا تو اپنا پورا لشکر نہیں بھیجتے تھے، وہ ایک گروہ بھیجتے تھے، اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کا خون کم بہے
اور معاملہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائے، کوئی ایک آدھا فریق سرنڈر کر دے، لیکن معاملہ طول پکڑتا گیا تو بالآخر دونوں حضرات نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بات پر اتفاق کیا کہ اب فیصلہ جو ہے وہ قرآن کے اوپر مطابق کروا لیا جائے اور اس چیز کو مزید جنگ کے ذریعے طول نہ دیا جائے۔ اس کے لیے پھر یہ طے ہوا کہ دونوں طرف سے ایک آپ یہ کہہ لیں کہ مذاکراتی ٹیم بنائی گئی، اور وہ دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ بھیجی گئیں اور ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ حکم ہیں، آپ لوگ فیصلہ کریں گے اور آپ کے فیصلے کے مطابق جو پھر آپ لوگ طے کر دیں گے اس کے مطابق ہم صلح کر لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اپنی طرف سے اپنے وفد کا ہیڈ بنا کے، اور حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اپنے نمائندہ بنا کے، اور ان کے درمیان پھر جو ہے چیزیں طے ہوئی اور انہوں نے ایک دوسرے سے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کی، اور وہاں پہ پھر جو ہے یہ جنگ بندی ہو گئی، اور دونوں جو فریق ہیں وہ اپنے اپنے یعنی شام والے شام کو چلے گئے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جو ہے وہ واپس عراق اور کوفہ تشریف لے آئے۔ تو یہ صورتحال تھی اس جنگ کی۔ اچھا، اب یہ اپنی جگہ پہ ایک افسوسناک واقعہ اس طرح سے ہے کہ بڑی مقدس ہستیاں، یعنی یہ سارے کے سارے اسلام کے تاج اور اللہ کے پیارے اور کتنے شہید بھی ہوئے، لیکن ہونا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، بہت ساری باتیں اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اختلاف رائے ہو، اختلاف ہو اور ایک دوسرے کی بات نہ سمجھ آ رہی ہو، لیکن اس کے باوجود یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگ مخلص نہ ہوں، یا ضروری نہیں ہے کہ جب اختلاف ہو رہا ہے تو دونوں طرف بدنیتی ہے، بلکہ یہ عین ممکن ہے کہ نیک نیتی بھی ہے، اس کے باوجود اختلاف بھی ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہیں۔ اور اسی طرح سے اصل میں روح کیا تھی اس سب کی کہ دونوں حضرات نے، دونوں لشکروں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے کی نیت سے یہ کام کیا۔ دونوں کے شائبہ بھی نہیں تھا، یعنی اس دوران معاویہ کو جو روم کا ہرکل تھا اس نے خط بھیجا، یعنی اس نے چونکہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ شام کے بارڈر پہ آگے روم کی سلطنت لگتی تھی، ویسٹرن رومن امپائر جو تھی، تو اس کو یہ موقع ملا کہ مسلمان چونکہ واپس میں لڑ رہے ہیں تو میں اس سے فائدہ اٹھاؤں اور ایک گروہ کو اپنے ساتھ ملا رہا ہوں۔ امیر معاویہ کا گروہ قریب تھا ان کے، اس نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو ہم تمہاری مدد کے لیے فوج بھیجیں اور تمہاری تائید کریں۔ تو بڑا شاندار خط لکھا حضرت امیر معاویہ نے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یعنی الفاظ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، اس کا نص میرے سامنے نہیں ہے، کہ جہنم کے کتے، اگر تو نے مسلمانوں کے بارے میں ایسا سوچا تو میں علی کے لشکر کا سپاہی بن کے تجھ سے لڑنے آؤں گا، اور ایک ایسا لشکر تیرے خلاف بھیجوں گا جس کا پہلا بندہ تیرے دربار میں اور آخری بندہ میرے دربار میں ہوگا، اور وہ تیرا سر کاٹ کے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھیں گے۔ یعنی اسلام کے لیے ان کی جو اہمیت تھی وہ اس طرح سے تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی جو رائے تھی وہ بھی یہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ اس اختلاف کے دور کے دوران بھی ایک دفعہ جب معاملات علمی طور پہ ان کو کوئی اشکال ہوتا تھا تو وہ پیغام بھیجتے تھے حضرت علی سے جواب طلب کرنے کے لیے، لیکن بس وہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو تھی وہ ایک ایسا سانحہ تھا کہ وہ اس کو لیٹ گو نہیں کر پائے، کوئی نہیں کہہ پائے کہ اس کو اگنور کر کے ہم معاملات کو آگے بڑھا لیں، وہ چاہتے تھے کہ اس معاملے کا فیصلہ پہلے ہو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اس طرح سے تھے کہ اس قدر شدت کے ساتھ فتنے اٹھ رہے تھے اور اس طرح سے ان کو گھیر لیا تھا ان لوگوں نے کہ حضرت علی کے لیے استحکام سے پہلے اس قصاص کو جو ہے نافذ کرنا ممکن نہیں تھا۔ بہرحال یہ اس طرح سے یہ حادثات اور سانحات پیش آئے، اور دونوں طرف ہی اس بات کا افسوس رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس بات پہ افسوس کرتے تھے، بلکہ ایک دفعہ تو انہوں نے حضرت جنگ صفین کے بعد، جنگ جمل کے بعد انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ کاش تمہارے والد 20 سال پہلے ہی دنیا سے چلے گئے ہوتے اور یہ دن نہ دیکھنے پڑتے کہ مسلمانوں کو اس طرح سے جو ہے تنگ ہونا پڑا ہے اور اس طرح سے مسلمانوں کا خون بہا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ جو لوگ ہوتے تھے ان کے آس پاس ان سے خوش بھی نہیں تھے۔ ایک دفعہ کسی نے تنقید کی کہ وہ خبیث لوگ تھے، مال اور مناسب کے چکر میں ساتھ ملے ہوئے تھے، مخلص تو تھے نہیں۔
ان میں سے بعض لوگ خاص طور پہ وہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شریک تھے، ایک دفعہ اس نے کہا کہ جی اس سے پہلے تو بڑا اسلام پھل پھول رہا تھا اور سلطنت اسلام جو ہے بڑی وسیع ہوتی چلی جا رہی تھی، اور آپ کے زمانے میں وہ فتوحات ہوتی ہیں. انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پہلے خلفاء کا مشیر میں ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم اسلام کی ترویج کے لیے کام کر رہے تھے، اور میرے مشیر تم لوگ ہو، تم لوگوں نے یہ. اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے بھی اپنے لوگوں کو کوستے رہتے تھے کہ تم لوگ دین کا علم مجھ سے نہیں سیکھتے، تم لوگ دین کے علم کی قدر نہیں کر رہے. تو اور یہی رویہ دیکھتے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو خلافت ملی تو انہوں نے ان سے برات کا اعلان کیا. اور اب یہ دیکھیں نا کہ دونوں بڑے گروہ تھے، حضرت امیر معاویہ ابھی بھی شام میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں ہے. اور حضرت اچھا یہ جب واقعہ ہوا حکمین کا، جب واقعہ ہوا کہ جب انہوں نے دونوں طرف سے ایک ایک کو حکم بنا دیا، تو وہاں پہ جو خوارج کا گروہ جو ہے وہ ظاہر ہوا. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے مطلوب کیا کہ تم لوگ کس طرح سے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلتا ہے، تم نے لوگوں کو کیسے حکم بنا دیا. یعنی اتنی ان میں عقل کی کمی تھی کہ انہوں نے کہا نا کہ انہوں نے بھیجا تھا کہ یہ بات جا کے نیگوشیٹ کریں گے اور صلح کی طرف معاملہ جائے گا، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ شرک کیا. حضرت علی کو یہ تانا دیا کہ آپ نے تو حکم اللہ تھا اور آپ نے حکم جو ہے لوگوں کو بنا دیے، اور ہم تو اس بنیاد کے اوپر وہاں سے نکل آئے. تو 12,000 کے قریب جو ہے خوارج یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے آ گئے، اور یہ لوگ نہروان کے ایک علاقے میں آ کے آباد ہو گئے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھے. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، ان کو سمجھانا چاہتا ہوں. حضرت علی نے کو ڈر ہوا کہ کہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہی نہ کر دیں. کیسے بد عقل لوگ ہیں یہ خارجی جو تھے نا، بڑے بد مزاج یہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ان سے صرف بات کروں گا اور مجھے امید ہے کہ میری بات کرنے کا فائدہ ہو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے ان لوگوں سے مناظرہ کیا، ان سے جا کے گفتگو فرمائی، اور اتنے اچھے انداز میں گفتگو فرمائی کہ ان میں سے 6,000 لوگوں کو قائل کر لیا اور ان کو اپنے ساتھ لے آئے. یعنی جو لوگ تو یعنی خلوص نیت کے ساتھ، یعنی اپنی کم فہمی کی وجہ سے، لیکن واقعی سے یہی سمجھتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلطی کی ہے حکمین کے معاملے میں اور حضرت امیر معاویہ نے، تو وہ تو ان کو جن کو بات سمجھ آ گئی، جو واقعی مخلص تھے اپنی بات میں، وہ تو واپس آ گئے اور واپس انہوں نے رجوع کر لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل گئے. لیکن وہ لوگ جو فسادی ذہن کے تھے اور جو اپنے آپ کو بڑا فن خان سمجھتے تھے اور جو اپنے آپ کو بڑا یعنی مجدد اور سروائیور سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ شاید پوری امت کی اصلاح کا ٹھیکہ انہی کے پاس ہے اور نعوذ باللہ ان کا علم حضرت علی سے بھی زیادہ ہے اور صحابہ کرام سے بھی زیادہ ہے، تو وہ ڈیٹ بن کے اڑے رہے اپنی بات کے اوپر اور وہ فساد پھیلاتے رہے. پھر ان کے خلاف اور پھر انہوں نے ایک بڑے جلیل القدر صحابی تھے، غالباً کا نام تھا حضرت عبداللہ بن خباب بن الارت. خباب جو تھے صحابی مکہ مکرمہ کے صحابی تھے اور ان کے بڑا ظلم و ستم ہوا تھا. ان کے بیٹے یہ حضرت عبداللہ بن خباب کو ان کو شہید کیا اور ان کی اہلیہ حاملہ تھی ان کو شہید کیا. اور یہ عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا آیتوں سے عجیب و غریب استدلال کرتے تھے. تو جب یہ واقعہ ہوا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے انہوں نے چھوڑا ہوا تھا کہ ہیں تو مسلمان ہی، بس ان کو سمجھ نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے اس طرح سے حرکت کی تو پھر حضرت علی نے ان کے اوپر حملہ کیا. اور نہروان کی جنگ اس حوالے سے مشہور ہے، اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کا قلع کما کیا، اور یہ خوارج میں سے تقریباً 2800 کا لشکر تھا جن میں سے صرف 40 زندہ بچے تھے. سب کا کام تمام کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14,000 کے لشکر کے ساتھ آئے تھے اور آپ کے لشکر میں سے 7 سے لے کے 13 کے درمیان شہادتیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد کی اور اس طرح سے ان کا فتنہ ختم ہوا. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اب یہ جو خوارج جہاں سے بھاگ کے نکل گئے تھے انہی نے دونوں حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی دونوں کے کفر کا فتویٰ دیا اور دونوں کو شہید کرنے کے لیے بندے بھیجے. اور حضرت امیر معاویہ کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، زندگی تھی یہ بھی، تو وہ بچ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر فجر کے وقت اسی طرح وار کیا انہوں نے اور ان کو بھی شہید کر دیا. اور اس کے بعد پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ پر سنبھال لی، لیکن ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ معاملہ
اس طرح سے ختم نہیں ہوگا. اور یہ ایسے 3 لوگ تھے جو ان کے آس پاس تھے جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے, اور ان میں ایسے غلو کرنے والے بھی تھے کہ آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا نے نعوذ باللہ یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نعوذ باللہ اللہ ہے, نعوذ باللہ. اس کے اوپر غصے میں آ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان میں سے پکڑے گئے ان کو سزا دلوائی. اور لیکن یہ جو غلو تھا رافضہ کا, اور یہ جو فساد تھا, اور یہ جو مجوسیوں کا پھیلایا ہوا شر تھا, یہ قابو میں نہیں آیا. اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اب بھی مسلمانوں کے درمیان افتراق کی اور اختلاف کی ایک بڑی وجہ یہی غلط فہمیاں ہیں جو صحابہ کے حوالے سے پیدا کی گئی اور انہیں کو پھر آوا دی جاتی ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے زمانے میں بھی کچھ لوگ جو ناسمجھ ہیں, اور بلکہ میں کہوں گا کہ وہ لوگ جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے ہٹے ہوئے ہیں اور منہج اہل سنت سے ہٹے ہوئے ہیں, یعنی وہ صحیح فہم قرآن و سنت کی جس کے اوپر امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں, جو اس سے منحرف ہوتے ہیں, وہ پھر صحابہ میں کیڑے نکالتے ہیں اور ان کے بارے میں اول فول بکتے ہیں اور لوگوں کو ان کے حوالے سے گمراہ کرتے ہیں. یہ وہی کام تھا جو مجوس نے کیا اور شیعہ بنے, اور شیعہ تو پھر ابو کاری رہے ہیں, ان کا تو موقف ہی وہ بن گیا. اور اس کو پھر اتنے قسم کے مورخین نے ان چیزوں کو ہوا دی اور باتوں کا بتنگڑ بنایا, اور جس کی حقیقت کچھ بھی نہیں. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ ایکسپوزڈ ہیں, یعنی ایسے جب تاریخی روایت آتی ہے تو وہ ضرور ایسے کسی راوی سے گزرتی ہے جس کے اوپر تمام محدثین کا اور تمام اہل تاریخ کا اتفاق ہوتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے, کذاب ہے, غلو کرتا ہے, رافضی ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی نعوذ باللہ الوہیت کا قائل ہے. اور اس طرح کے لوگ صاف نظر آ جاتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں. اس کے باوجود یہ باتیں پھیلتی ہیں. ہمارے ہاں روایت کا تو پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو کہ روایت کیا چیز ہے, جانچ پڑتال کیا ہوتی ہے, اسماء اور رجال کیا ہوتے ہیں, درایت کیا ہوتی ہے. بس یہ کتاب میں پڑھ لیا جی, کسی مولوی سے سن لیا جی, کہیں لکھا ہوا دیکھ لیا جی, اور بات چلاتے رہتے ہیں. اور پھر اب یہ تو اللہ معاف کرے پروفیشن بن گئے. یہ فرقے جو ہے یہ تو پراپر ایک بہت سارے لوگوں کے لیے روزی روٹی بن گئی ہے. تو وہ پھر اپنے اپنے موقف کو جو ہے بھڑکاتے رہتے ہیں. اور ہمارا ان معاملات کو ڈسکس کرنے کا مقصد صرف یہ ہے, ہم نعوذ باللہ اس چیز کو کوئی خوشائند نہیں سمجھتے کہ ہم صحابہ کے آپس میں جو اختلافات ہوئے ان کو اجاگر کریں. ہمارا یہ گزارشات کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اس ساری جو آپ یہ کہہ لیں کہ دھول ہے اور غبار ہے, اس میں سے صحابہ کے کردار کی صفائی نکال کے سامنے رکھ سکیں کہ وہ بڑے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص لوگ تھے, اور انہوں نے اپنی فہم, سمجھ, فراست کے ساتھ اللہ کے دین کی نصرت ہی کی کوشش کی. اور ہم میں سے کسی ایک کی یہ اوقات نہیں ہے, نہ ہمارے ایمان کی, نہ ہماری دین کے لیے کسی خدمت کی, نہ ہمارے اللہ کے ساتھ تعلق کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم جیسا بندہ, میرے جیسا گناہگار بندہ ان ہستیوں کے حوالے سے کوئی بات کہے. آپ تصور کریں کہ اموی خلیفہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, بنو امیہ سے تھے, اور بنو امیہ سے ہونے کے باوجود ان سے پوچھا گیا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلاف کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں. یعنی خود بھی حضرت امیر معاویہ بھی بنو امیہ سے ہیں, حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی بنو امیہ سے ہیں. عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے, ان کے گھوڑوں کی سموں میں, ان کے گھوڑوں کی نتنوں میں جو دھول گئی وہ بھی ہم سے بہتر ہے. اور جن معاملات سے اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو بچایا ہے, ہم اپنی زبانوں کو ان معاملات سے کیوں جو ہے وہ خراب کریں. تو وہ لوگ جو صحابہ کے حوالے سے اسی خاموشی اور اسی توقف اور اسی حسن ظن اور اسی اللہ تعالیٰ سے اچھی امید کے قائل تھے. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بارے میں یہ چند آیات ہمارے سامنے ہونی چاہیے, اور اسی کو آپ لوگ ماشاء اللہ دین کا علم پڑھ رہے ہیں, کل کو آپ انشاءاللہ دین کو آگے پھیلائیں گے. تو یہ معاملات ایسے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی چند احکام ہمارے ذہن نشین ہونے چاہیے. ایک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون, کہ وہ امت گزر چکی ہے, وہ اپنی زندگیاں گزار چکے ہیں, وہ زندگی میں جس امتحان کے لیے آئے تھے وہ اس امتحان میں ایسے کامیاب ہو کے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی دی, اللہ کے رسول نے ان کے ایمان کی گواہی دی. قرآن پاک کی آیت ہے
لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل وكل وعد الله الحسنى. میں قرآن پاک کی آیت نکال کے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض، سورۃ الحدید کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ زمین اور آسمان کا وارث تو اللہ ہی ہے. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، مسلمانوں کو یہ ترغیب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جو رتبے ہیں ان کو بیان فرما رہے ہیں. تم میں سے وہ برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد کیا اور جنہوں نے بعد میں کی، یعنی پہلے السابقون الاولون جو صحابہ ہیں وہ بعد والوں سے افضل ہیں. اور یہی اہل سنت کا موقف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ سے افضل ہے، اور یہی اہل سنت کا موقف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے اور حضرت امیر معاویہ سے اجتہادی غلطی ہوئی. لیکن اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، پہلے والوں کا درجہ بہت بلند ہے جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد کیا بعد والوں سے. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے بارے میں کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے. اور ایک حدیث شریف ہے اس حوالے سے جو بڑی واضح ہے اور جو سبحان اللہ صحیح حدیث ہے اور یعنی اشکال نہیں رہنے دیتی. پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد نبوی شریف پہ تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ بیٹھ کے کچھ ارشاد فرما رہے تھے. یعنی آپ مسلمان جمع ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرمایا اور آپ کچھ ارشاد فرما رہے ہیں. اور حضرت حسن جب آئے ہیں مسجد نبوی میں داخل ہوئے ہیں دائیں طرف سے تو انہوں نے لمبا کرتا پہنا ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے، اور اس بات کا اندیشہ ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ کہیں وہ گر نہ جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اٹھے ہیں اور آپ تشریف لے کے گئے ہیں حضرت حسن کے پاس اور جا کے ان کو اٹھایا ہے اور واپس آ کے ممبر پہ لے آئے ہیں انہیں ساتھ اور اپنے پاس انہیں اپنی گود میں بٹھایا ہے اور چھوٹے سے تھے اور ان کو پیار کیا ہے اور پھر فرمایا ہے کہ ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بچہ سید ہے. سیصلح اللہ بہ بین طائفتین عظیمتین من المسلمین، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بہت بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی اور یہ پیشین گوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کب ہوئی؟ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی اور پوری سلطنت جو تھی مسلمانوں کی، پوری جو خلافت تھی وہ ان کے سپرد کی، اور آپ اپنے گھر والوں کو کوفہ والوں سے نکال کے کوفہ والوں سے لے کے یعنی کوفہ سے لے کے ان لوگوں کے درمیان سے نکل کے واپس مدینہ منورہ آ کے آباد ہو گئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، آپ کا سارا خاندان تھا. تو آپ واپس آ کے مدینہ منورہ آباد ہو گئے اور پھر اپنی ساری زندگی جتنا عرصہ بھی باقی تھا سب مدینہ میں گزارا، اور آپ کے بعد سیدنا امام حسین نے بھی اپنی زندگی وہیں گزاری، اور پھر یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بادشاہت ہے وہ ختم ہوئی، اور اس کے بعد پھر جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر یہ کوفہ والوں نے بلایا، اور اس کے اوپر انشاءاللہ پھر بات کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دونوں گروہ جو تھے حضرت امیر معاویہ کا گروہ بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ بھی، ان دونوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حسن کے ذریعے ان دو گروہوں میں صلح کروائیں گے، اور یہ دونوں جو گروہ ہیں مسلمانوں کے ہوں گے. اس حوالے سے اس کے بعد ہمیں یہ زیب نہیں دیتا مسلمانوں کو، اور خاص طور پہ ہمیں جو بعد والے ہیں جن کو حالات کا پتہ نہیں ہے، وقت نے اور تاریخ نے اور لوگوں کی باتوں نے بہت ساری باتیں پھیلا دی ہیں، بہت ساری جس طرح کہتے ہیں نا کہ جتنے منہ اتنی باتیں ہو چکی ہیں. تو اب ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم ان چیزوں کو بنیاد بنا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے ساتھیوں کے اوپر طعن و تشنیع کریں، جن کے بارے میں جو سب سے سچا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور پھر اس کے بعد جو سب سے سچا کلام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں ہمیں خیر ہی خیر ملتی ہے. تو پھر ہمیں اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی، اور پھر چند چیزوں کو بنیاد بنا کے جو ہے ان کے بارے میں اختلافات کرنا، اعتراضات کرنا اور ان کے اوپر کیچڑ اچھالنا، اور پھر ضعیف روایات
کا سہارا لینا. بعض لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جو بات کر دیتے ہیں وہ صحیح سند ہوتی ہے, اور وہ مثال کے طور پہ مرزا صاحب ہے, انہوں نے اس طرح کا ایک رسالہ لکھا ہے جی 72 صحیح اسناد احادیث کی روشنی میں یہ پس منظر اور یہ وہ, اور اس میں 72 کا نام لے کے انہوں نے بیچ میں جو جہان کی اپنی مرضی کے پاپوں کی باتیں ڈالی ہوئی ہیں جن کے اوپر وہ باقی بیٹھ کے تنقید کرتے رہتے ہیں. اور اس کا بہت سارے علماء نے, ڈاکٹر زبیر تیمی صاحب نے, ابو یحییٰ نورپوری صاحب نے, اور کتنے علماء نے ان کی ساری جو باتیں جو لکھی ہیں اس کے اندر اور جو روایات پیش کی ہیں ان کی تفصیل سے ان کا جائزہ لیا. تو آپ لوگ اس کے لیے ان کے نظرات کو بھی سن سکتے ہیں ان چیزوں کو مزید کلیریفائی کرنے کے لیے. لیکن اختصار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذمہ یہ لگایا ہے کہ ہم پہلے والوں کے حوالے سے اپنے دلوں کو صاف رکھیں, اور خاص طور پہ ان کے حوالے سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں, کہ ان کے حوالے سے ہماری یہ مجال نہیں ہونی چاہیے, یا ہمارے لیے یہ بات ہمیں زیب نہیں دیتی کہ ہم ان کے حوالے سے کسی قسم کی بھی کوئی رنجش دل میں رکھیں. اچھا, کچھ اب اقوال اہل سنت کے حوالے سے پچھلی دفعہ بھی ہم نے کچھ ذکر کیے تھے, ابھی پھر پڑھتے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ مذہب اہل سنت والحق احسان الظن بهم والامساک عما شجر بینہم. اہل سنت کا مذہب یہ ہے اور حق بھی یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کو, اہل سنت کو, اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں اس حوالے سے کیا اختیار کرنا ہے, کیا راستہ اپنانا ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن ظن رکھیں, تمام صحابہ کے ساتھ, والامساک عما شجر بینہم, اور جو کچھ ان کے درمیان ہوا اس حوالے سے خاموشی اختیار کریں, وتأویل قتالہم, اور ان کے درمیان جو جہاد ہوا, ان کے درمیان جو لڑائی ہوئی اس کی اچھی تعویل کریں. وَإِنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ مُتَأَوِّلُونَ لَمْ يَقْصُدُوا مَعْصِيَةً وَلَا مَحْضَ الدُّنْيَا, کیونکہ وہ تو مجتہد تھے اور انہوں نے کچھ بات سمجھنے کی کوشش کی, اور ان کا قصد نہ گناہ تھا نہ دنیا حاصل کرنا تھا. بل اعتقدوا كل فريق انه المحق, اور وہی سمجھتے تھے پوری اخلاص کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ, اخلاص نیت کے ساتھ, کہ وہ حق پہ ہیں اور ان کا مخالف جو ہے وہ باغی ہے, یعنی حق سے ہٹا ہوا ہے. فوجب قتالہ, تو ان کے نزدیک اس کے ساتھ لڑنا اللہ کی طرف سے واجب تھا. لیرجع الى امر اللہ, تاکہ اس کو اللہ کے فیصلے کی طرف لے آئے. وکان بعضهم مصیبا وبعضهم مخطئا, اور ان میں سے بعض اپنے اجتہاد میں درست تھے اور بعض اجتہاد میں غلطی ہوئی. معذورا فی الخطا, اور ایسے جب اجتہاد میں غلطی ہوتی ہے, یعنی جو اہل ہو اجتہاد کا اور وہ پوری کوشش کر کے جب وہ اجتہاد کرے اور اس سے غلطی ہو جائے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے معافی ہے. لأنه باجتہاد والمجتہد اذا اخطأ لا اثم علیہ, کیونکہ اس نے اجتہاد کیا اور جب مجتہد ایسا کچھ کرتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوتا. وکان علی رضی اللہ عنہ والمحق المصیب, اور ہمارا اہل سنت کا ساتھ ہی یہ بھی عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حق پر بھی تھے اور انہوں سے اجتہاد میں بھی ان سے صحیح فیصلہ ہوا. فی ذلک الحروب, ان جنگوں کے اندر. یہ اہل سنت کا مذہب ہے. وکانت القضایا مشتبہہ, لیکن یہ معاملات جو تھے یہ اتنے واضح نہیں تھے, ان کے اندر بہت اشتباہ تھا. حتی ان جماعت من الصحابہ تحیروا فیہا, یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس معاملے کے اندر آ کے حیران رہ گئے کہ اب کیا کریں. فاعتزلوا الطائفتین ولم یقاتلوا, بعض صحابہ نے تو دونوں ہی گروہوں کے ساتھ مل کے لڑنے کو مناسب نہیں سمجھا. حالانکہ اہل سنت کا مذہب تو یہ ہے کہ حضرت علی حق پہ تھے, ان کی اطاعت ہونی چاہیے تھی, لیکن تیسرا گروہ جو تھا چونکہ وہ بھی مجتہد تھا تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نہیں ان کی سرزنش کرے گا. وَلَوْ تَيَقَّنُوا الصَّوَابَ لَمْ يَتَأَخَّرُوا عَنْ مُسَاعَدَتِهِ, اگر ان کو حق کی اور صحیح بات کی سمجھ آ جاتی تو پھر ان کی نصرت سے پیچھے نہ ہٹتے. تو یہ امام نووی نے اس حوالے سے بڑی جامع بات فرمائی. اس کے ساتھ آگے اب چلتے ہیں ہم کہ اور ائمہ اس حوالے سے کیا لکھتے ہیں. اچھا, اب یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ بہت سارے صحابہ پیچھے کیوں رہے, وہ کیوں نہیں شریک ہوئے. تو امام نووی نے وہ تیسرے فریق کے لیے حق واضح نہ ہونے کی وجہ سے ان لڑائیوں میں حصہ نہ لینے کا سبب قرار دیا ہے, مگر دوسری رائے یہ ہے اور یہی اقرب الی الصواب ہے کہ ان حروب میں حصہ نہ لینے کا سبب فتنہ سے بچاؤ کی بنا پر تھا, کیونکہ بہت سی نصوص میں باہمی خانہ جنگی کو فتنہ سے تعبیر کیا گیا. اکثر صحابہ کرام اسی بنا پر اس سے دستکش رہے. امام محمد ابن سیرین سے بسند صحیح منقول ہے, انہوں نے فرمایا فتنہ رونما ہوا تو صحابہ کرام 10,000 کی تعداد میں تھے, ان میں سے 100 بلکہ 30 کے قریب شریک ہوئے. ان میں
ان میں 100 بلکہ 30 کے قریب، یعنی بڑے بڑے جو صحابہ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے رہ گئے تھے اب تک، ان میں سے 30 کے قریب شریک ہوئے، اور باقی سب اس جو ہے جنگ سے اور اس ان جو معاملات تھے ان سے دور رہے۔ اور فرماتے ہیں کہ هذا الاسناد اصح اسناد على وجه الارض، اور محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ اس بات کی جو میں عرض کر رہا ہوں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی کہا کہ یہ سند بہت درست ہے، یعنی یہ تاریخ کے حوالے سے یہ بات جو کی گئی ہے یہ بالکل صحیح سند ہے۔ اسی طرح موصوف ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں اکثر صحابہ نے حضرت علی کی رائے سے اتفاق نہیں کیا، بیشتر صحابہ سرے سے جنگ میں شریک ہی نہیں ہوئے، نہ اس طرف نہ اس طرف، جیسے سابقین اولین میں سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، محمد بن مسلمہ وغیرہ ہیں، لیکن حالانکہ یہ سبھی حضرت علی کی محبت رکھتے تھے اور انہیں باقی سب پر مقدم جانتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ آپ کے اپنے زمانے میں خلافت کے زیادہ حقدار وہی ہیں، لیکن قتال کے معاملے میں انہوں نے حضرت علی کی موافقت نہیں کی۔ ان کے پاس ایسی نصوص تھیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھیں، جو یہ رہنمائی کرتی تھیں کہ جنگ و قتال سے اجتناب اس میں شریک ہونے سے بہتر ہے۔ ان میں بعض نصوص ایسی بھی تھیں جن میں صراحتاً ان جنگوں میں شریک ہونے سے روکا گیا تھا۔ اس سلسلے میں آثار و روایات معروف و مشہور ہیں۔ الاسلام نے اس بارے میں منہاج میں مختلف مقامات پر بحث کی۔ اچھا جی، تو یہ اس طرح سے یہ بعض صحابہ کا آپ یہ دیکھ لیں کہ اتنی بڑی تعداد اس وقت کے صحابہ کرام کی ایسی تھی کہ جو ان جنگوں سے دور رہنے میں عافیت جنہوں نے سمجھی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں لینا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سمجھ ان کی زیادہ تھی، یا نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے لیے یہ معاملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ دار تھے، گھر کے امت کے ذمہ دار تھے اس وقت، اور انہوں نے ایک تو پہلی بات ہے کہ وہ امیر تھے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ ذمہ دار تھے، جو بھی فتنے تھے، جو بھی خطرات تھے، جو بھی مشکلات تھیں، ان کا تدارک ان کے ذمہ تھا۔ یہ صحابہ چونکہ سارے کے سارے اس طرح سے عہدہ نہیں تھا ان کے پاس، یہ سارے کے سارے امت کے ذمہ دار نہیں تھے، خلیفہ نہیں تھے، تو انہوں نے اس لیے اپنے آپ کو پیچھے رکھنے میں عافیت جانی۔ لیکن جس کے ذمہ کوئی چیز ہوتی ہے اس کو تو کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا پڑتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قدم اٹھائے اس میں انہوں نے پوری اہل سنت اس بارے میں متفق ہے کہ انہوں نے صحیح اجتہاد فرمایا۔ ہاں اگر حضرت امیر معاویہ سرنڈر کر دیتے تو خلافت کر لیتے، خلافت کے اوپر بیعت کر لیتے تو یہ معاملات اس طرح سے ہوتے ہی نہ، اور حضرت علی کو بھی ان چیزوں کی نوبت نہ آتی اور ان لڑائیوں کی نوبت نہ آتی۔ اور حضرت امیر معاویہ اپنی جگہ پہ ان کا یہ مطالبہ کرنا کہ حضرت عثمان کے قاتلین کی شہادت کا بدلہ ہونا چاہیے اور قصاص ہونا چاہیے، یہ بیانی ہی شریعت ہے۔ تو یہ قصاص کی وجہ سے انہوں نے بیعت سے جو پیچھے ہٹے، یہ ان کی اجتہادی غلطی ہے کہ انہیں قصاص کا مطالبہ اپنی جگہ پہ کرتے رہنا چاہیے تھا اور ساتھ ہی بیعت بھی کر لینی چاہیے تھی، لیکن بہرحال وہ بھی مجتہد تھے اور ان سے بھی اہل سنت کے مطابق غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک اجر دے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تھے ہی حق پہ اور خلیفۃ المسلمین تھے، اور اس دور کے اندر اس زمانے میں پوری دنیا کے اندر ان سے زیادہ کوئی عالم نہیں تھا، کیونکہ وہ خلیفہ راشد بھی تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے جو مناقب ذکر کیے ہیں، ان کے علم کے حوالے سے، ان کی فقاہت کے حوالے سے، ان کی دین کی سمجھ کے حوالے سے، اس میں بھی کسی کو دو رائے نہیں رکھنی چاہیے۔ تو نہ ہم شیعوں کی مخالفت کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی سوء ظن رکھیں، اور نہ ہم شیعوں کی حمایت کی وجہ سے یا پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی سخت بول بولیں۔ تو ہمارا موقف اور ہمارا مقصود یہی ہونا چاہیے کہ ہم تو ان سب صحابہ کو اپنے دل و جان سے ان سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی غلطیوں کے حوالے سے اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد یہ جو بات شروع کی تھی کہ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ابھی آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ انہی صحابہ میں محمد ابن مسلمہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تضرہ الفتنہ، فتنہ اسے نقصان نہیں دے گا۔ شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ هذا مما استدل به على ان القتال كان قتال فتنة بتعبير لم يكن من الجهاد الواجب ولا المستحب، کہ انہوں نے اس جو لڑائی ہوئی مسلمانوں کی آپس میں اس کو جہاد نہیں سمجھا اور اس لیے اسی سے پیچھے رہے۔ تو حضرت حکم بن عمر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی نے تعاون طلب کیا
یعنی ایک صحابی تھے، ان سے حضرت علی نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آ کے شریک ہوں، تو انہوں نے یہ کہتے ہوئے معذرت کر لی کہ سمعت خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان الامر هكذا اتخذ سیفا من خشب، کہ میں نے اپنے خلیل سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب معاملہ ایسا ہو تو لکڑی کی تلوار بنا لینا، یعنی ایسی تلوار نہ ہو جو کسی کو قتل کرے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ان جنگوں میں حصہ نہیں لیا، انہوں نے تو ایام فتن میں اسلحہ کی فروخت سے منع کر دیا تھا، یعنی وہ فرماتے تھے کہ ان دنوں میں اسلحہ ہی نہ بناؤ نہ بیچو۔ اور شارح عقیدہ تحاویہ بھی لکھتے ہیں کہ بارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جب وہ نصوص سنی جن میں فتنوں سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جانے کا حکم تھا، تو انہوں نے جنگ سے کنارہ کشی اختیار کر لی، نیز انہوں نے یہ بھی سمجھا کہ اس میں شدت کے فوائد کم اور نقصانات زیادہ ہیں۔ ہمیں ان سب کو اچھے لفظوں سے یاد کرنا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو علوم حدیث کو برصغیر پاک و ہند میں لے کے آئے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے حج کے لیے، مکہ گئے اور پھر مدینہ منورہ میں انہوں نے قیام کیا، اور وہاں پہ کچھ سال رہ کے انہوں نے علوم حدیث اور کتب حدیث جو ہے وہ سندن پڑھی وہاں کے محدثین سے، اور پھر یہ انہوں نے آ کے انڈیا میں آ کے اس وقت پاکستانی تو obviously پرانی بات ہے، تو انہوں نے برصغیر کے اندر جتنی بھی روایات ہیں حدیث شریف کی اور حدیث کی کتب کی جو بھی روایات ملتی ہیں، وہ اللہ کی شان یہ ہے کہ انہی کے واسطے سے آئی ہیں، اور اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، تمام جو محدثین ہیں یا تمام جو لوگ جو علم کے حدیث میں آتے ہیں، ان کو ان کی سند کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں۔ تو باقی رہا ایک مسئلہ جو نہایت دقیق ہے، اور اس مسئلے میں اکثر لوگوں کے قدم لغزش کھا گئے، وہ یہ کہ حضرت مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد سے تخلف کرنے والے مجتہد مصیب تھے یا مخطی معذور مجتہد تھے۔ بندے کے نزدیک بات یہ ہے کہ تخلف اختیار کرنے والے عزیمت پر کاربند تھے، اور صریح احادیث سے جو صحیح اور متواتر المعنی ہے دلیل پکڑے ہوئے تھے، یعنی ان کے نزدیک بھی وہ صحابہ جو پیچھے ہٹے تھے اور اس فتنے میں اور ان جہاد میں اور ان جنگوں میں شریک نہیں ہوئے تھے، وہ بھی ان پر بھی انشاءاللہ کوئی وبال نہیں ہے، انہوں نے بھی اجتہاد کیا تھا، اور اس میں بھی یعنی احوت ہے خاص طور پر اس اجتہاد سے جو حضرت امیر معاویہ نے کیا تھا۔ اس کے بعد حافظ ذہبی نے اس سلسلے میں حسین بن خارجہ اشجعی کا ایک عجیب خواب ذکر کیا۔ اشجعی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگا کرتا تھا کہ الہی مجھے حق بات کی رہنمائی فرما۔ چنانچہ میں نے ایک روز خواب دیکھا، دنیا و آخرت کا منظر دیکھا، میں ایک دیوار پر چڑھا تو میری ملائکہ سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا شہداء کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اوپر تک چڑھتے جاؤ۔ چنانچہ میں اوپر چڑھتا گیا تو میری ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم سے کہہ رہے تھے میری امت کے لیے بخشش کی دعا کیجیے۔ انہوں نے فرمایا آپ کو معلوم نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے خون ریزی کی اور اپنے امام کو شہید کر دیا۔ انہوں نے اس طرح کیوں نہ کیا جس طرح میرے خلیل سعد ابن ابی وقاص نے کیا؟ اشجعی فرماتے ہیں پھر میں حضرت سعد سے ملا، انہوں نے سارا واقعہ سن کر خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا جس کا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں وہ شخص نقصان میں ہے۔ میں نے ان سے عرض کی کہ آپ دونوں گروہوں میں سے کس جانب تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں دونوں میں سے کسی کے ساتھ نہ تھا۔ میں نے عرض کی کہ مجھے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ تمہارے پاس بکریاں ہیں۔ میں نے عرض کی کہ جی نہیں۔ انہوں نے فرمایا بکریاں خرید لو اور ان کے ہمراہ رہ کر زندگی گزارو تاکہ تمہارا آخری وقت آ جائے۔ یعنی اب یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے کہ جو اس بات پہ مطمئن تھے کہ انہوں نے ان جگہوں میں حصہ نہیں لیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ نقصان ہوا مسلمانوں کا اور شہادتیں ہوئی، لیکن بہرحال یہ اجتہادی معاملہ تھا اور اس میں انشاءاللہ سب کے سب معذور ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ جو حضرت خلیفہ راشد ہے اہل سنت کا مذہب بہرحال وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ مجتہد اور مصیب تھے جنگ کے معاملے میں، اور پھر ان لوگوں کے لیے بھی احوط رائے ہے کہ جو صحابہ کرام اس سے پیچھے ہٹے رہے اور اس میں شامل نہیں ہوئے۔ اور آخر میں اسی بات پہ اتفاق بھی ہوا تھا امیر معاویہ اور حضرت علی کا کہ اگر یوں ہی جنگ چلتی رہی تو مسلمان تو مرتے رہیں گے، نقصان تو مسلمانوں کا ہے۔ تو بہرحال پھر آخر میں آ کے انہوں نے تحکیم کے اوپر ہی جو ہے رجوع کیا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ حضرت علی کے لشکر کے اندر جو فتیم تھے وہ خوارج کی صورت میں نکل گئے، اور اسی طرح سے جو غالی تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ جنہوں نے ان کو الہ مانا وہ بھی کھل کے سامنے آ گئے۔ تو اس سارے فطرے سے خیر یہ نکلی کہ اچھے اور بروں کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک دفعہ سے نتھارے گئے اور سارے کے سارے لوگ اپنے حقیقت کے ساتھ سامنے آ گئے۔
اچھا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے ایک وضاحت کرتے ہیں، بس یہ میں عرض کر کے پھر آج کی کلاس مکمل کرتا ہوں. اور میں اس لیے بھی تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں کیونکہ شیخ عبدالعزیز کی کلاس ابھی نہیں ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ جتنی باتیں میری باتیں تو میری یعنی ناقص ہے نا، لیکن ان علماء کی باتیں اگر ہمارے سامنے آ جائیں تو اس میں ہمیں زیادہ فائدہ ہے انشاءاللہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقیدہ واسطیہ، العقیدۃ الواسطیہ ان کی کتاب ہے، عقیدے کی شاندار کتاب ہے. اہل سنت کے عقائد و اصول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ومن اصول اہل سنت والجماعت سلامت قلوبهم والسنتهم لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كما وصفهم اللہ به فی قوله تعالی، کہ اہل سنت کا اصول یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یعنی صحیح مسلمانوں کا، قرآن و سنت کی اتباع کرنے والے، قرآن و سنت کی اتباع فہم سلف کے مطابق کرنے والے جو جماعت ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے کہ سلامت قلوبہم والسنتہم لاصحاب رسول اللہ، کہ ان کی زبانیں بھی اور ان کے دل بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے پاک ہو. نہ ہماری زبان پہ کوئی تنقید آئے، سخت بول آئے، نہ ہمارے دل میں کسی کے حوالے سے رنجش ہو. کما وصفهم اللہ به فی قوله تعالی، جیسا کہ اللہ نے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایمان والوں کی خوبی کیا ہے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا، کہ جو بعد والے ایمان والے ہیں کتنی خوبیاں ہو سکتی تھی، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں وغیرہ، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ مسلمانوں کے حوالے سے ان کی خوبی کیا ہے، یقولون ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ایمان کے ساتھ جو ہمارے بھائی پہلے چلے گئے، ہماری آنکھوں کے تارے، ہمارے سر کے تاج جو پہلے چلے گئے ان کو بھی معاف کر دے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا، اور ہمارے دل میں کسی طرح کی قدورت نہ آنے دینا ایمان والوں کے حوالے سے، انک رؤوف رحیم، بے شک تو پیار کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو یہ کسی طرح کا کینہ ہمارے دل میں نہ ہو، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اہل سنت کا یہ اصول بیان کرنے کے بعد انہوں نے خلفاء راشدین، سابقین اولین، اہل بیت اور ازواج مطہرات کے فضائل و مناقب کی طرف ارشاد کرتے ہوئے فرمایا وَيَتَبَرَّؤُونَ مِن طَرِيقَةِ الرَّوَافِضِ الَّذِينَ يُبْغِضُونَ الصَّحَابَةَ وَيُسُبُّونَهُمْ، اور اہل سنت ایمان والے صحیح العقیدہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ روافض کی طرح نہیں ہوتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بغض رکھیں یا ان کو گالی دیں. وَطَرِيقَةُ النَّوَاسِبِ الَّذِينَ يُؤْذُونَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اور ایک گروہ ایسا بھی پیدا ہو گیا تھا جو حضرت علی اور ان کی اولاد پہ طعن و تشنیع کرتا تھا کہ انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے ایسے کیا، یعنی یہ تو بدبخت ترین لوگ تھے نا. یعنی اہل بیت کے ساتھ تو ظلم ہوا، کربلا کے موقع پہ 72 اہل بیت کے حضرات شہید ہوئے، لیکن یہ خبیث ایسے تھے کہ انہیں کے اوپر طعن و تشنیع کرتے تھے اللہ کے رسول کے گھر والوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سوچ سے بچائے. تو اہل سنت جو ہیں وہ نواسب کے طریقے سے بھی بچے ہوئے ہیں کہ اہل بیت کی تکلیف نہیں دیتے اپنے قول یا عمل سے. وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، اور اہل سنت کا کام کیا ہے کہ اپنی زبانوں کو قابو میں رکھیں صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے اس معاملے میں. وَيَقُولُونَ إِنَّ هَذِهِ الْآثَارَ الْمَرْوِيَّةَ فِي مُسَاوِيهِمْ مِنْهَا مَا هُوَ كَذِبٌ وَمِنْهَا مَا قَدْ زِيدَ فِيهِ، اور ان کے حوالے سے جو تاریخی روایات ملے انہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض چیزیں تو جھوٹ ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں اضافے ہوئے ہیں. ابھی دیکھیں نا، آج کوئی واقعہ پیش آتا ہے، 10 کے اخباروں کے اندر، 10 ٹی وی چینلوں کے اندر ویڈیو کے ساتھ مختلف موقف دیے جاتے ہیں. یعنی ایک ہی واقعہ ہوا ہے، اے آر وائی والے کچھ کہہ رہے ہیں، جیو والے کچھ کہہ رہے ہیں، اور ویڈیو بھی دکھا رہے ہیں، ساتھ بیان بازی بھی کر رہے ہیں. حالانکہ چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، چیزیں سنی جا سکتی ہیں، چیزیں ویریفائی کی جا سکتی ہیں، اس کے باوجود اختلاف آ جاتا ہے. تو یہ تو وہ باتیں ہیں جو 100 سال کے بعد اور 50 سال کے بعد نقل ہونا شروع ہوئی. اس میں کیسے نہیں ہو سکتا کہ، اور پھر اتنے دشمن جنہوں نے یہ دشمنی ڈالی ہے، مجوس نے اور یہود نے اور اسلام کے دشمنوں نے اور منافقین نے، وہ اس کو ان واقعات کے ہو جانے کے بعد خاموش رہے ہوں گے، آپ کو لگتا ہے؟ تو ان آثار، یہ تاریخی روایات کے حوالے سے جان لیں کہ اس میں جو ان کی نقص میں، ان کی عیب جوئی کے اندر جو باتیں آئی ہیں، اس میں سے بہت ساری باتیں جھوٹ ہیں، بعد میں کچھ چیزوں میں اضافہ کیا گیا ہے اور کچھ میں نقصان ہے. وغیر عن وجہہ والصحیح منہ، اور ان میں سے جو صحیح باتیں ہیں ہم فیہ معذورون، اور اگر ان سے کچھ غلطیاں ہوئی بھی ہیں تو وہ انسان ہیں. ہم تو اہل سنت تو یہ مانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر بھی معصوم نہیں ہے، نہ حضرت عمر معصوم ہے، نہ حضرت عثمان معصوم ہے، نہ حضرت علی معصوم ہے. ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم مانتے ہیں صرف، اور صحابہ سے، اہل بیت سے تو خطا ہو سکتی ہے، وہ انسان ہے. اور لیکن وہ معذور ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے اجتہاد کیا، صحیح کیا، یا پھر انہوں نے اجتہاد کیا اور غلطی کی، تو ان کو دونوں کو اجر ملے گا. صحیح رائے پہ پہنچنے والوں کو دگنا، اور
غلط رائے پہ پہنچنے والوں کو یہ کہہ رہا وهم مع ذلك لا يعتقدون ان كل واحد من الصحابه معصوم من الكبائر. اور اسی طرح سے اہل سنت یہ بھی مانتی ہے کہ صحابہ جو تھے وہ کبیرہ گناہوں سے معصوم نہیں تھے. من کبائر الاثم وصغائرہ، صغیرہ گناہ بھی ان سے ہو سکتا تھا، وہ انسان تھے، اور کبیرہ گناہ بھی ان سے ہو سکتا تھا. تو بل تجوز علیہم الذنوب فی الجملہ، یعنی جائز ہے کہ ان سے غلطی ہو. وَلَهُم مِّنَ السَّوَابِقِ وَالْفَضَائِلِ مَا يُوجِبُ مَغْفِرَةً، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی خوشخبریاں ہیں، اور انہوں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے دین کا کام کیا ہے، اور جو ان کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں قرآن و سنت میں، اس میں ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں جس کی وجہ سے انشاءاللہ ان کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی. ما يصدر منهم من صدر، اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہے تو اللہ نے معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا قرآن میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ کا جنت کا وعدہ ہے. حتى انه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعد، اللہ تعالیٰ ان کے ایسے گناہ بھی معاف کر دے گا جو ہو سکتا ہے بعد والوں کے معاف نہ ہوں. لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، کیونکہ ان کے پاس ایسی نیکیاں موجود ہیں جو گناہوں کو مٹا دیں گی جیسی نیکیاں ان کے بعد والوں کے پاس موجود نہیں ہیں. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا لما بلغ مد أحدهم أو نصيفه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لا تسبوا أصحابي سے شروع ہوتی ہے حدیث. انہوں نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کیوں کہ انہوں نے اس دور میں اس دین کا ساتھ دیا، اس دور میں اس دین کو تھاما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست و بازو بنے، اللہ کے فرما بردار بنے، اپنی جان مال خاندان سب کچھ قربان کیا جب تم تھے بھی نہیں، اور جب دین کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں تھا. اور انہوں نے تم میں سے کوئی ایک اگر احد کے برابر، یعنی 12 میل کے قریب 12 کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے، اتنا بھی کوئی سونا خرچ کر دے، وہ تو اتنا سونا کسی کے پاس ہے نہیں، اور اگر کوئی اتنا سونا ہو اور وہ سارا کا سارا صدقہ بھی کر دے تو ثواب اتنا بھی نہیں ملے گا جتنا لما بلغ مد احدہم او نصیفہ، جتنا انہیں ایک چلو بھر ایک مد گندم صدقہ کرنے کا ثواب ملتا تھا. یعنی ان کی نیکیاں، ان کا اخلاص، ان کی اللہ تعالیٰ کی ان سے محبت وہ اور ہے، اور ہمارے سے اللہ تعالیٰ کی محبت اس درجے کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم نے اتنی قربانی نہیں دی. ہم تو اب جس دور میں پیدا ہوئے ہیں دنیا میں 2.25 ارب جو ہے مسلمان ہیں، اور جناب ہم پیدا ہی مسلمانوں کے گھر میں ہوئے، اور اوپر سے اللہ کا شکر ہے کہ اتنی باتیں قرآن پاک کا اب تک کا محفوظ رہنا، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی اتنی ساری باتوں کا جو ہے لوگوں تک پہنچ جانا، تمام تحقیقات کے باوجود قرآن میں دین میں کوئی عیب نہ نکلنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا معروف ہو جانا، اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں واقعی ہم کسی دین پہ ہیں. ہم اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، تو ہمارے لیے تو ہمیں مقنع کرنے کے لیے، ہمیں مطمئن کرنے کے لیے تو 100 باتیں، لیکن جب انہوں نے حضور کا ساتھ دیا تب تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور چند مسلمان تھے، اور پوری دنیا خلاف تھی، اور پورا معاشرہ، اپنے لوگ پرائے لوگ سب خلاف تھے، اور جانوں کا خطرہ تھا، اور جانیں بھی دی، گھر بھی چھوڑا، خاندان بھی چھوڑا، اپنے رشتہ داروں سے بھی لڑے، اور پوری زندگیاں حضور کی خدمت میں، حضور کی فرما برداری میں، حضور کی اطاعت شعاری میں گزار دی. تو ہم کسی بھی طرح سے صحابہ کے مقام تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ تم احد کے برابر بھی اگر صدقہ کر دو گے تو ان کے ایک مد یا آدھی مد جو صدقہ ہے اس کے برابر بھی تم اجر نہیں پا سکتے. تو یہ پھر کیسے گوارا کوئی کر سکتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ اپنی گناہگار زبان کھولے اور ان کی پردان و تشریح کرے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چیزیں پڑھنے کا اور یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے دل میں کسی بھی صحابی کے حوالے سے کوئی خلش رنجش نہ آئے.